السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواں پارا قال الملأ۔ اس پارے میں ہم 149 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے جو تقریباً 18 رکوعوں میں ہیں۔ 119 آیات جو 14 رکوعوں میں ہیں ان کا تعلق سورۃ الاعراف سے ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال کی پہلی 30 آیات ہم پڑھیں گے جو 4 رکوعوں میں ہیں، اور اس کے بعد 3 آیات زائد ہیں۔ تو اس طرح ہم ٹوٹل 149 آیات اور 18 رکوع پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین استکبروا، وہ سردار جنہوں نے گھمنڈ کیا، جو گھمنڈی تھے، جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، من قومہ، اس کی قوم سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو گھمنڈی قسم کے سردار تھے، جو تکبر کی روش اختیار کرنے والے سردار تھے، انہوں نے کہا حضرت شعیب کی تبلیغ کے جواب میں، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تو آپ کو بہر صورت نکال باہر کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور انہیں بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، من قریتنا، ہماری بستی سے، تو ہم اپنی بستی سے آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بہر صورت نکال باہر کر دیں گے، او لتعودن، یا پھر لتعودن، آپ سب لوگ بہر صورت واپس آؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے طور طریقوں میں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کنا کارہین، یعنی کیا اگر ہم ناپسند بھی کرتے ہوں تب بھی؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، تو ہم تو اللہ پر جھوٹ گھڑ چکے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ گھڑ چکے ہوں گے۔ ان عدنا، اگر ہم واپس آتے ہیں، فی ملتکم، تمہارے طور طریقوں کی طرف، تمہارے دین کی طرف، تمہارے مذہب کی طرف، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد جب کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، جب کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، پھر ہم تمہاری ملت میں لوٹیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم نے تو پھر اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم اس کی طرف واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں ہمارا اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے تو اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق،
پھر اس کے بعد یہ لوگ دعا گو ہوئے اللہ سے، عرض کی ربنا افتح بیننا، اے ہمارے پروردگار فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، کے حق کے ساتھ، حق کا فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان سرداروں نے کہا، آپ کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، لئن اتبعتم شعیبا، یعنی انہوں نے عام عوامی اعلان کیا کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کو فالو کیا، انکم اذا لخاسرون، تو تم لوگ سخت نقصان اٹھانے والے ہوگے، تم سب لوگوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ تو تھے ان کے تیور، مگر پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، اور وہ پڑے رہے اپنے گھر میں، جاسمین، اوندھے منہ، اپنے گھر میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ان کی صورتحال تو یہ بن گئی گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں، جیسے کبھی وہ یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، خسارے والے تو وہی تھے، نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوئے۔ فتولی عنہم، پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے، وقال، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خوب خیر خواہی کی، فکیف آسا، تو کیسے ترس کھاؤں، علی قوم کافرین، اس قوم پر جس نے کفر کیا، کفر کرنے والی قوم پر کس طرح ترس کھاؤں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، کسی بھی نبی کو، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے اس بستی کی والوں کو پکڑ لیا، بالبأسائی، سختیوں سے، والضرائی، اور تکلیفوں سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گر گڑائیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے حالات کو بدل دیا، کیفیت بدل دی، مکان السیئتی، برائی کی جگہ ہم نے الحسنتا، بھلائی سے، پھر ان حالات کو برائی کی جگہ ہم نے بھلائی سے بدل دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، خوب پھلے پھولے، وقالو، اور یہ کہنے لگے کہ قد مس آباءنا، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچے تھے، الضرا، تکلیف بھی، والسرا، اور خوشحالی بھی، ان کو بھی تکلیف اور خوشیاں آتی رہتی تھی۔ یعنی یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، اس کا تعلق نہ تو دین سے ہے، نہ مذہب سے ہے، نہ کوئی اللہ و آخرت سے ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی ان چیزوں کو انہوں نے نارمل لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس طرح کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا، انہیں شعور بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ بستیوں والے آمنو، ایمان لے آتے، اگر ایسا ہوتا کہ وہ ایمان لے آتے ان بستیوں والے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم، تو ہم تو کھول دیتے ان پر، برکات من السماء، آسمان سے بھی برکتیں، والارض، اور زمین سے بھی، تو آسمان اور زمین سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تقوی، ایمان و تقوی کی بجائے انہوں نے جھٹلانے کا رستہ اختیار کیا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، اس عمل کی پاداش میں جو یہ کرتے تھے، اپنے اختیار و ارادے سے کرتے تھے۔ افامن اہل القریٰ،
کیا بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے بستیوں والے اس بات پر، ان یاتیہم، اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یاتیہم باسنا، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے، ہماری طرف سے سخت حالات آ جائیں، بیاتن، راتوں رات، وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے ہوں، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس راتوں رات آ جائے جب کہ یہ سوئے ہوئے ہوں۔ کیا اس چیز سے یہ بے خوف ہیں؟ او امن اہل القریٰ، کیا ان بستیوں والے بے خوف ہیں اس چیز سے، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے، وہم یلعبون، جب وہ اپنے کھیل کود میں ہوں۔ اف امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ، اللہ تبارک و تعالی کے مکر، یعنی کہ اللہ تعالی کی وہ ڈھیل جو ان کو ملی ہوئی ہے، اللہ تعالی نے جو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو خفیہ معاملات ہیں، کیا یہ اس سے مطمئن ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ، بے شک اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوتے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، اولم یہدی، کیا پتہ نہیں چلا، کیا سبق نہیں ملا، للذین یرثون الارض، ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں، من بعد اہلہا، یہاں کے اصل باشندوں کے بعد، یہاں کے ابتدائی باشندوں کے بعد، ان لو نشاء، کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ہم ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں، ونطبع علی قلوبہم، پھر اپنی ضد کی وجہ سے، جو یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ حالات سے سبق نہیں لیتے، تو نطبع علی قلوبہم، اس کی پاداش میں نطبع علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں، فہم لا یسمعون، اس طرح کہ وہ کوئی بات نہیں، کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہی وہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، جن کی کچھ خبریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، فما كانوا ليؤمنوا، لیکن یہ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لے آتے، بما كذبوا من قبل، اس کا نحوست دراصل اس چیز کی تھی جو یہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كذلك يطبع اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مہر کر دیتا ہے علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرهم من احد، اور ہم نے نہیں پایا لاکثرهم، ان میں سے اکثریت کے ہاں، من احد، کوئی عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی۔ وَإِن وجدنا اکثرهم، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وجدنا اکثرهم، ہم نے ان کی اکثریت کو لفاسقین، فاسق ہی پایا، نافرمانی پر ہی جمع ہوا پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، بآیاتنا، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ان کی بھی سے بھی ظالمانہ روش اختیار رکھی، ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کا حق ادا نہ کیا، ان نشانیوں کا اللہ کی نشانیوں کا حق یہ ہے کہ ان پر کہ ایمان لایا جائے، ان کو پیش کرنے والے نبی کو نبی مانا جائے، رسول مانا جائے، رسول کو رسول مانا جائے، اللہ پر ایمان لے آیا جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، حقیق، میں اس بات کا حقدار ہوں، علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، حقیق علی، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی ناحق بات نہ کروں،
اللہ کی طرف جو میں بات منسوب کروں وہ حق بات ہو، کیونکہ میں رسول ہوں۔ یہ میری شان ہے، یہ میرے منصب کا تقاضا ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، فأت بہا، تو اسے پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ فالقى عصاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک کیا ہوتا ہے، ہی ثعبان مبین، وہ ایک واضح اژدہا بن جاتا ہے۔ ونزع یدہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا، فإذا هي بیضاء، تو کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہی بیضاء، یہ سفید چمکتا ہے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔